السلام علیکم. ویلکم ٹو آر چینل ناولستان اردو ناولس لائبریری. آ گئی ہوں میں آپ لوگوں کا پسندیدہ ناول کی ایپیسوڈ لے کر. معذرت کے ساتھ گھر کے کاموں میں اتنا زیادہ بزی تھی, مشکل سے ٹائم نکالا. بھی یہ بہت زیادہ ٹائم ہو گیا تھا اور مجھے بہت زیادہ سننے کو مل رہا تھا, تو اس لیے جو ہے نا میں آئی ہوں آپ کے لیے لے کر میرا سوداگر میرا دلدار چیپٹر 2 سیزن 3 کی نئی ایپیسوڈ. جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں, ویڈیو کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, ریویوز دیجیے گا, بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا. بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف. میرا سوداگر میرا دلدار چیپٹر 2 ایپیسوڈ نمبر 14. رائٹر ہیں اس کی ہماری سب سے پیاری رائٹر ایمن رضا. میں کیا تم بتاؤ یہاں کیوں آئیں؟ جانتی بھی ہو کتنا خطرناک راستہ ہے, کوئی بھی واردات ہو سکتی تھی تمہارے ساتھ. ڈیم اٹ, کوئی تمہیں اغوا کر لیتا. یہاں جنگلی جانور ہیں, چیر پھاڑ دیتے تمہیں, تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کوئی یمامہ بھی تھی یہاں. وہ ایک دم اسے اپنے بازوں کی آہنی گرفت میں لیتے ہوئے بولا تو وہ ساکت ہو کر رہ گئی تھی. چند لمحوں میں پہلے خوف سے اس کا دل بند ہونے کے قریب تھا. اب جب سے یہ شخص اس کے ساتھ تھا اس کی سانس میں سانس آئی تھی. تبھی اپنی ٹون میں واپس آ چکی تھی. وہ دم گھٹ رہا تھا میرا, اس لیے یہاں چلی آئی. اس میں بڑی بات کیا ہے؟ میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں جسے تمہارے آسرے کی ضرورت ہوگی. گاٹ اٹ؟ وہ اسے انگلی دکھاتے اکڑتے ہوئے بولی تو وہ اسے تعصب سے دیکھے گیا کہ اچانک چھاڑیوں سے خونخوار جانور کی آواز آئی تو وہ ایک دم سے چیخ مارتی اس کے چوڑے سینے سے چپک گئی تھی. اس کی ہوڈی کو کس کر مٹھیوں میں دبوچ چکی تھی. وہ ابھی شاید مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ اسے میری ضرورت نہیں, تو پھر یہ کیا ہے؟ مومن نے اس کے یوں خود سے چپکنے کی طرف اشارہ کرتے گہرا سا طنز کیا تھا جس پر وہ اسے جھٹکے سے چھوڑ گئی, مگر دور پھر بھی نہ ہوئی تھی کہ کہیں کوئی جانور اس پر جھپٹ ہی نہ پڑے. اگر آپ مراقبے میں سے باہر آ گئی ہیں تو چلے واپس, اس نے دور کھڑی اپنی بائک کی طرف اشارہ کرتے کہا جس پر وہ اسے گھور کر رہ گئی. مگر کیا کرتی, مجبوری کا نام شکریہ کے تحت اس کو مومن کے پیچھے بائک پر بیٹھنا ہی پڑا, کیونکہ گاڑی تو خراب ہو ہی چکی تھی اور منہ ماری کر کے وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی. کیا پتہ یہ اڑیل شخص یہیں چھوڑ جاتا اسے. کچھ ہی دیر میں وہ سردار مینشن کے قریب پہنچ گئے تھے. مومن اپنے انداز میں اسے بھی لیے اندر داخل ہوا. چھپتے چھپاتے گارڈ کے سامنے سے وہ اس کے کمرے میں پہنچ چکے تھے, جبکہ یمامہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس موٹو گارڈ کو دیکھ رہی تھی جو کھا کھا کر توند نکالے اب ڈیوٹی سے غافل ہوا خراٹے مار رہا تھا. کہاں تھے تم اتنے دن سے؟ ایک کام کہا تھا تم سے, تم تو وہی نہیں کر پائے اور مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو. سوچ ہے تمہاری. اتنے دن ہو گئے انتظار کرتے, مگر موصوف لارا لگا کر جا چکے تھے. وہ بازو سینے پر باندھی اسے تیز نظروں سے گھورتی ہوئی طنز کرتے بولی تو وہ مسکراہٹ نہ چھپا سکا تھا. تو مطلب آپ میرا انتظار کر رہی تھی, مطلب محبت کے ستارے گردش میں ہیں. واہ مومن, ویل ڈن, کچھ تو ترقی کی تم نے. وہ اسے گہری معنی خیز نظروں سے دیکھتا ہوا خود کے کندھے پر تھپکی دیتے بولا تو وہ خواہ مخواہ شرمندہ ہوئی تھی اور اپنی جلد بازی پر پچھتائی تھی. ایسا کچھ نہیں ہے, مطلب کی بات نکالنا تو تم اچھے سے جانتے ہو. سیدھا مدعے پر آؤ. کام نہیں کر پائے نا تم, اب اپنی کاہلی مت چھپاؤ. وہ اسے اپنے لفظوں سے جتاتے ہوئے بولی تو وہ مسکراتا ہوا سر جھٹک کر رہ گیا. محترمہ, کاہلی کا لفظ میری ڈکشنری میں نہیں ہے. آپ کی معلومات میں حاصل کر چکا ہوں. وہ اپنی ہوڈی کے اندر سے کاغذات نکال کر اس کے چہرے کے سامنے لہراتا ہوا بولا, جسے دیکھ کر یمامہ کی آنکھیں چمکیں اور وہ فوراً ان کاغذات پر جھپٹی جسے وہ پلک جھپکتے یمامہ سے دور کر چکا تھا اور یمامہ کا خالی ہاتھ اس کا منہ چڑھا رہا تھا. اتنی بھی کیا جلدی ہے یمامہ صاحبہ, وعدہ تو یاد ہوگا نا آپ کو اپنا. وہ اپنی تھوڑی کھجاتے سوچنے کی ایکٹنگ کرتے بولا تو وہ لب بھینچ کر اسے آنکھیں چھوٹی کیے گھورنے لگی تھی. پورے میسنے ہو تم, سب یاد ہے مجھے. ہو جائے گی اس ہفتے منگنی, لیکن صرف تب اگر اس میں موجود انفارمیشن اصلی ہوئی. یاد رکھنا, دھوکہ مجھے پسند نہیں.
वो एक एक लफ्ज़ चबाते उसे खूंखार नज़रों से देखती बोली तो वो सर खम करके रह गया और कागजात दोनों हाथ में रखकर उसे पेश किए, जिसे वो फ़ौरन ही झपटकर बेताबी से पढ़ने लगी थी। और एक एक लफ्ज़ को पढ़ते उसकी आंखें तहय्युर से फैलती जा रही थीं। पहले इन आंखों में हैरत का तासुर उभरा था, फिर रंज से आंखें सुर्ख हुई थीं और आखिरकार आंखों से आंसू बेलगाम होते चेहरे पे बह निकले थे। गले में आंसुओं का गोला अटकने से गिरहें पड़ रही थीं। उसने बेयकीनी की हालत में मोमिन को देखा, जैसे वो कह देगा कि इसमें जो कुछ लिखा है वो झूठ है, मगर वो उसे तासुब से देखता हुआ इस बात में सर हिला गया था जिसने यमामा के बदतरीन खदशात की तस्दीक करती थी। ये क्या सब लफ्ज़ टूट कर निकले थे उसके मुंह से। यही सब सच है। मैं हर जगह से इस रिपोर्ट की तस्दीक करवा चुका हूँ। ये फेक रिपोर्ट नहीं है और डॉक्टर से भी खुद कंसल्ट किया है मैंने कि अफ़ाफ साहिबा को ब्रेन ट्यूमर है। उनकी वेन्स बहुत वीक हो गई हैं, जिनके डैमेज होने की वजह से अक्सर उनको ब्लीडिंग भी होती है और रंग भी जर्द पड़ता जा रहा है। उसकी बात ने यमामा के खदशात पर यकीन की मोहर लगा दी थी। आज ही तो उसने वो खून के धब्बे देखे थे, फिर ये सब। वो कुछ लम्हे के लिए सुन रह गई थी। मैं नहीं जानता था कि तुम अपनी सौतेली माँ के लिए इतनी शदीद मोहब्बत रखती हो, मगर तुम्हें देखकर ये अंदाज़ा हो रहा है कि तुम किस शिद्दत से उन्हें चाहने लगी हो। यकीनन वो एक अच्छी औरत है जिसके लिए तुम अपनी आंखों से आंसू बहा रही हो। मोमिन उसको जांचती नज़रों से देखता हुआ बोला तो वो फ़ौरन अपनी आंखों से आंसू रगड़ गई थी और झटके से पलटी थी। तुम्हें मेरे आंसुओं से कोई गर्ज नहीं होना चाहिए। तुमने मेरी इतनी मदद की, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। अब तुम अपने वालिदैन को लेकर आ सकते हो, मुझे इस मंगनी पर कोई एतराज़ नहीं। अब तुम यहाँ से चले जाओ। वो पलटे बगैर बोली तो मोमिन बस उसे देख कर रह गया। वो उसे ये ना कह सका कि वो उसके हर गम को चुन लेना चाहता है, मगर अभी वो इस सब का हक नहीं रखता था। यकीनन वो इस वक्त बहुत दुखी थी और बात नहीं करना चाहती थी, मगर मोमिन तो उसका सहारा बनना चाहता था। वो आगे बढ़ा उसे तसल्ली देने के लिए, मगर उसके कहे अल्फाज पर वो वहीं रुक गया था। मैं इतनी कमज़ोर नहीं कि मुझे किसी की तसल्ली भरे लफ्ज़ों की ज़रूरत पड़े, इसलिए मेरे करीब भी मत आना। इस वक्त मैं तन्हा रहना चाहती हूँ और तुमसे भी यही चाहती हूँ कि यहाँ से चले जाओ। मुझे इस वक्त अकेला रहना है। उसकी ये बात मोमिन अच्छी तरह से महसूस कर गया था और वापसी के लिए पलट गया था, लेकिन यकीनन जल्द वापस आने के लिए। और उस रात वो पहरों जाग कर सोचती रही कि वो अफ़ाफ का इलाज कैसे करवाए, क्योंकि अब तो वो भी अफ़ाफ के बगैर नहीं जीना चाहती थी। अगर अफ़ाफ ही उसकी ज़िंदगी से निकल जाती तो यकीनन उस सरदार मेंशन का शिराज़ा बिखर कर रह जाता, जो फिर कभी न जुड़ पाता, और अब यमामा ऐसा नहीं चाहती थी। उस दिन के बाद यारम अक्सर अमल से मिलने लगा था। उसकी बातें यारम को अपना माजी भुला दिया करती थीं, जबकि वो अब अमल से ज़्यादा हद तक अटैच होता जा रहा था कि उसको अमल की याद सताने लगी थी। रात को भी जब कभी वो उदास होता तो वो अमल को वीडियो कॉल मिला लिया करता था। दोनों ही एहतियात बरतते थे। ना ही अभी तक यारम उसकी माँ से वाकिफ़ हुआ था और ना ही अमल ने उसे अपनी माँ के बारे में बताया था। अब तो अक्सर उनकी मुलाकातें बाहर होने लगी थी, मगर कोई भी इस बात से वाकिफ़ नहीं था कि यारम ही अमल का दोस्त है जिसके बारे में वो जिक्र किया करती थी, क्योंकि अमल ने कभी इतना डिटेल में उन सबको नहीं बताया था। दूसरी तरफ आयला यारम को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर उसके हाथ कोई सिरा नहीं आ रहा था। उसने गलती से भी ये नहीं सोचा था कि अमल जिससे मिलती है वो यारम भी हो सकता है, लेकिन अब किस्मत भी यारम को उन लोगों से मिलाना चाहती थी। तभी एक दिन अमल वीडियो कॉल पर यारम से बात कर रही थी। जब आयला ने उस अमल के कमरे से किसी आदमी की आवाज़ सुनी तो वो ठटक कर रुक गई थी। अंदर जाने की बजाय उसने अपने कदम कमरे के बाहर ही रोक लिए थे और अंदर की बातें सुनने लगी थी। अंकल, हम कब मिलेंगे? मैं कब से आपके साथ प्लेलैंड जाने का वेट कर रही हूँ, मगर आपको टाइम ही नहीं मिल रहा। अगर इस बार आप ना आए तो मैं आपसे कट्टी हो जाऊंगी और बात भी नहीं करूँगी। वो होंठ लटकाते हुए बोली और आंखों में मोटे मोटे आंसू ले आई।
وہ جانتی تھی کہ اس کے آنسو یارم کی کمزوری ہیں، تبھی وہ اس کے بلیک میل کرنے کے لیے یہی طریقہ اپناتی تھی اور یارم جھٹ مان جاتا تھا۔ ابھی بھی ایسا ہی ہوا تھا، اس کے اس طرح کرنے پر یارم فوراً سے بوکھلا گیا تھا۔ اوکے پرومس، ہم کل ہی مل رہے ہیں اور اب میں کوئی بہانہ نہیں کروں گا۔ سب سے امپورٹنٹ میرے لیے میری بیسٹ فرینڈ عمل ہے، تو کل میں اس کے لیے ڈھیر ساری فیوریٹ چاکلیٹس لے کر آؤں گا اور اسے پلے لینڈ بھی لے کر جاؤں گا۔ اوکے، اب فٹافٹ سے اپنے آنسو صاف کرو۔ اس طرح عمل گندا بیبی لگتا ہے اور انکل کو ہرٹ بھی ہوتا ہے جب انکل عمل بیبی کے آنسو دیکھتے ہیں۔ جلدی سے فیس صاف کرو۔ یارم نے اسے پچکارتے ہوئے کہا تو عمل نے کھلکھلاتے ہوئے فوراً سے آنسو صاف کیے تھے، جبکہ وہ اس کی اس ادا پر مسکرا دیا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ جان بوجھ کر اسے منانے کے لیے یہ طریقہ استعمال کرتی ہے، مگر وہ خوشی خوشی اس کی مسکراہٹ کے لیے پاگل بن جایا کرتا تھا۔ عمل کے معاملے میں اس کا دل بے اختیار ہو جایا کرتا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح ماہرہ کے معاملے میں ہوتا تھا۔ عمل میں اسے ماہرہ کی جھلک نظر آتی تھی، اس لیے وہ اس کی کوئی بھی بات ٹال نہیں پاتا تھا۔ ابھی وہ دونوں بات کر ہی رہے تھے جب آئلہ اچانک اندر آئی تھی۔ اسے دیکھ کر عمل کا رنگ سفید پڑ گیا تھا اور اس نے فوراً سے کال کاٹی تھی، جبکہ دوسری طرف یارم سمجھ گیا تھا کہ یقیناً اندر کوئی آ گیا ہے، تبھی عمل نے کال کاٹ دی ہے۔ آئلہ دھیرے دھیرے عمل کی جانب بڑھی اور اس کے پاس بیٹھی، جبکہ عمل اپنے ناخن کترنے لگی تھی پریشانی سے اور ادھر ادھر نظریں چرا کر دیکھنے لگی تھی۔ عمل، ادھر دیکھو، کس سے بات کر رہی تھی؟ آئی پرومس میں مما کو نہیں بتاؤں گی۔ آئلہ کو کچھ تو شک پڑ گیا تھا کہ شاید عمل یارم سے ہی بات کر رہی تھی، مگر پھر بھی اس نے تصدیق کرنا مناسب سمجھا، جس کی بات پر عمل نے 2 پل کو تو اس کا چہرہ دیکھا کہ آیا کہ اس کا یقین کرے یا نہ کرے، مگر پھر اس نے آئلہ پر یقین کرے اسے الف تا یہ ساری کہانی بتا دی کہ کیسے وہ اور یارم دوست بنے اور ویڈیو کال پہ بات کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اکثر ایک دوسرے سے ملاقات بھی کیا کرتے تھے، جس پر آئلہ کو دل سے خوشی ہوئی تھی۔ آخر خون کی کشش نے ایک دوسرے کو جوڑ ہی دیا تھا۔ اب آئلہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے کہا، عمل، آپ کو میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ اس بار جب آپ اپنے انکل سے ملنے جاؤ گی تو آپ ان کو بتاؤ گی کہ آپ کی خالہ ان سے ملنا چاہتی ہیں۔ اس کی بات پر عمل اسے ٹکر ٹکر دیکھنے لگی تھی۔ مگر آپ ان سے کیوں ملنا چاہتی ہیں؟ آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے، اس لیے آپ مجھے کل اپنے ساتھ اپنے انکل کے پاس لے کر جاؤ گی، ٹھیک ہے؟ اس کی بات پر عمل نے خوش ہوتے حامی بھری تھی اور کل وہ یارم کے سامنے موجود تھی۔ انکل، آپ کو پتہ ہے میری خالہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں، وہ وہاں گاڑی میں بیٹھی ہیں۔ عمل اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تو یارم ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ مگر آپ کی خالہ مجھ سے کیوں ملنا چاہتی ہیں؟ وہ ایک دم اچھمبے سے بولا تو عمل نے کندھے اچکا دیے تھے جب اسے دور سے آئلہ آتی ہوئی نظر آئی تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جو اس دن عمل کو ڈھونڈ کر لے گئی تھی اس سے، مگر وہ اس سے کیوں ملنا چاہتی تھی؟ کون ہے آپ اور آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے کھردری لہجے میں بولا، شاید آپ مجھے نہیں جانتے ہوں گے، لیکن میں آپ کو اچھی طرح جانتی ہوں، آپ ماہرہ کے شوہر ہیں نا؟ اس کی بات پر یارم کا دل دھڑکنا بھول چکا تھا، جبکہ سانسیں گلے میں اٹکی تھیں اور وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ تو کیا سامنے کھڑی لڑکی ماہرہ کو جانتی تھی؟ کیا اب وہ اور ماہرہ ملنے والے تھے؟ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس پر اچھے ویوز دیں گے اور اچھے ریویوز دیں گے تو میں کل دونوں ایپیسوڈز لگاؤں گی، انا سے فنا بھی اور میرا سوداگر بھی۔ آپ یاد رکھیں، آپ کی موٹیویشن کی ملتی ہے تبھی ہم جو ہے نا آگے بڑھتے ہیں۔ جب میں یہاں آتی ہوں دیکھتی ہوں کوئی سبسکرپشن نہیں ہے، کوئی لائکس نہیں ہے، کوئی ریویوز نہیں ہے، تو میرا بھی دل خراب ہو جاتا ہے، پھر میرا دل نہیں کرتا ویڈیو بنانے کا۔ پھر میں سوچتی ہوں میں اپنے باقی کے کام نپٹا لوں، میں اپنے گھر کے کام نپٹا لوں، میں اپنے آن لائن بزنس ہے میرا اس کے کام نپٹا لوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈیلی ایپیسوڈز آئے تو آپ لوگوں کو ڈیلی اس پہ اچھے ویوز دینے ہوں گے، اچھے ریویوز دینے ہوں گے، ویڈیو کو لائک کرنا ہوگا، شیئر کرنا ہوگا، تبھی آپ کو ٹائم پر ایپیسوڈز ملیں گی۔ آپ کی ریویوز ہوتے ہیں نا، یہی ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں۔ آپ جب ہم سے پوچھتے ہیں، جب آپ ویڈیو لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں نا، تو یہ چیزیں ہمیں موٹیویٹ کرتی ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ بنانے پہ۔ ایک ایپیسوڈ بنانے میں 3 سے 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔
میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس دفعہ اچھے سے ریویوز بھی دیں گے، ویوز بھی دیں گے اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں گے۔ پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔